المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رونق افروز علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، معزز سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہمارا اپیل کر نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا ہم سب کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح میں پڑھاؤں محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ کامشید کی اس جامع مسجد میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں ہند الولی اولاد علی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں قبول فرمائے، اور مجھ گناہگار کو صحیح صحیح باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو حق بات سن کر اس پر عمل کر کے اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو اور اس مسجد کے خطیب و امام کو اور یہاں کے غیور سنی مسلمانوں کے کہ انہوں نے ایک عظیم الشان ذات جن کا اس ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے۔ تھوڑا سا بچوں کو خاموش کرا دیجیے بیٹا، اگر آپ لوگوں کو بات کرنی ہے تو آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں، اور اگر سننا ہے تو پلیز مہربانی کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تھوڑا سا اس کا بھی ادب رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ ابھی حضرت ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ مجمع کم ہے، ہماری سوچ کے مطابق اتنا مجمع نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ حضرت کی اپنی محبت ہے ماشاءاللہ کہ باہر سے کوئی مہمان آئے تو مجمع زیادہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف ایسی مجلسوں میں نہیں بلکہ ہر محفل میں یہاں پر چاہے باہر سے کوئی مہمان آئے نہ آئے
ہم کسی کے نام پہ نہ آیا کریں، اللہ رسول کے نام پہ آیا کرو۔ امام صاحب بھی تقریر وہی کریں گے جو میں کروں گا، ہمارے یہاں کے جو حفاظ ہیں، ہمارے قاری عبید صاحب، وہ بھی وہی بیان کریں گے، اللہ رسول کی ہی باتیں بتائیں گے۔ تو اب مولانا عبد المجید آئیں گے تبھی ہم آئیں گے، یا ہم غریب نواز کے نام پہ محفل ہوگی، غوث پاک کے نام پہ محفل ہوگی تبھی ہم آئیں گے۔ یہ جو رسمی چیزیں ہیں نا، اس کو ختم کیجیے۔ جب بھی اللہ رسول کے نام پر ہمیں بلایا جائے، ہمیں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، جیسے کہ ہر 5 وقت میں مؤذن ہمیں پکارتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہمیں مسجد کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے ہر قدم پر اسے نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حکم سے۔ اور جب بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو مجلس میں پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں، ہے نا۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا، بس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے گھر میں پیدا فرمایا، غوث پاک کے مریدوں میں پیدا فرمایا، غریب نواز کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا۔ تو ابھی جو ہمارے پاس ایمان ہے، جو ہمارے پاس عشق ہے، ہمیں اسے بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت بچے گا جب ہم اپنا تعلق مسجد سے، امام سے، علماء سے اور دینداروں سے، نمازیوں سے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کا منہ دیکھ کر، یا ہم اپنے گمان میں رہ کر، یا اپنی سوچ میں رہ کر، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ حضور نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر ہی فرما دیا تھا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے، مقام و مرتبہ اسی کا بڑا ہے جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ بلند ہوگا۔ معیار اکرام، تعظیم کا جو معیار قرآن نے دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی عربی کو اعجمی پر، نہ کسی اعجمی کو عربی پر کوئی فوقیت یعنی کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں، ایک عمل ہے، ایک صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور وہ صفت، وہ کوالٹی کون سی ہے؟ وہ ہے تقویٰ، وہ ہے خوف خدا، وہ ہے گناہ سے بچنا، نیکیوں سے محبت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، خود بھی بھلائی پہ عمل کرنا اور خود بھی برائی سے رکنا۔ جب یہ بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی عزت دیتا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، بھلے سے ہم مسجد میں محفل کریں، حالات کے حساب سے ہم اپنے گھر میں محفل کریں، 2-5 کے درمیان کریں، لیکن کوئی بھی کام، یہ شروع میں نے جو بات کہی ہے، کوئی بھی کام ہمارا رسمی نہیں ہونا چاہیے۔ اب رسموں سے باہر نکلیں، رسم و رواج، جیسے بڑی معذرت کے ساتھ ابھی یہ ہار پھول آپ نے پہنایا، میں نہیں کہتا کہ آپ نہ پہنائیں، عزت ہے، یہ ایک طریقے کا ہمارا اصول ہے، ہم اہل سنت و جماعت پہناتے ہیں، لیکن میں کہوں گا آپ ایک گلاب کا پھول بھی پیش کر دیں تو کافی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں؟ اب یہ نہیں کہ میں بڑا متقی پرہیزگار اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ ہمارے ادھر بھی کوئی آتے ہیں تو ہم بھی ان کو ہار پہناتے ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک گلاب کا پھول پیش کر دیں۔ ابھی یہ ہار ہم خریدنے جاتے ہیں، 100 روپیہ 200 روپے کا ہار آتا ہے، ہم اگر 10 روپے کا گلاب پیش کر دیں تو ہمارا کچھ پیسہ بچ جائے، وہی پیسہ لنگر میں لگا دو، مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، کسی غریب یتیم کو دے دو، انشاءاللہ تعالیٰ میرے غریب نواز اس سے زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ بھی ایک رسم ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے۔ اولیاء کرام کی مزار پر لاکھوں کی چادر چڑھتی ہے، لیکن ہمارے پڑوسی جو ہے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقے میں تعلیم نہیں ہے، بچے لوگ پڑھنے نہیں آتے، یا پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔
مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے گھروں میں لاکھوں ٹن کا، لاکھوں روپے کا ساز و سامان ہوتا ہے، ہمارے پاس عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں جو دینی کام ہے یا فلاحی کام ہے یا دنیاوی ایجوکیشن کے کام ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف غریب نواز کی چھٹی آئی تو اس پر محفل کر لی، پروگرام کر لیا، غوث پاک کی 11ویں آئی تو بڑے جس کو احتشام کے ساتھ جلسہ کر لیا، عالم دین کو بلایا، تقریب ہو گئی، چلے گئے، نیاز کھائی، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر انتظار کرتے ہیں ربیع الاول شریف آئے گا، پھر ربیع الاول شریف میں غریب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کے نام پہ محفلیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کریں، اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی مفہوم، کوئی معنی، اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہمارے لیے نکلنا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمیں صرف وہیں کا خیال رکھ لیں، ہم صرف پوری دنیا کا نہ رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں نے شروع میں یہ جملہ اس لیے کہہ دیا، آپ برا نہ مانیں، میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پر عمل کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی نیک ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور ہم نیت اچھی کر رہے ہیں تو اللہ چاہے گا اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دن کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی۔ کسی کی بھی توجہ یہاں وہاں نہ ہو، جو پڑھا جا رہا ہے اسی پر توجہ دیں۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی۔ اور ہجر نبی ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے، اور قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله فرش سے ہے عرش تک چرچا معین الدین کا فرش سے ہے عرش تک چرچا معین الدین کا فرش سے ہے عرش تک چرچا معین الدین کا فرش سے ہے عرش تک چرچا معین الدین کا میں کروں کیسے بیان میں کروں کیسے بیان رتبہ معین الدین کا میں کروں کیسے بیان رتبہ معین الدین کا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی ہم کسی حکومتی معاملے سے ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سرکار غریب نواز کو ہندوستان جو بھیجا ہے نا وہ ایسے ہی نہیں بھیجا ہے۔ تم غریب نواز کے سچے غلام بن جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ غریب نواز کی دعا ہے کہ اللہ قیامت تک میرے سلسلے میں یعنی مریدین میں، ہم بھی تو غریب نواز کے مرید ہیں، بولو بھائی ہیں کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں سے جا کے شجرہ سلسلہ بیعت کا جو شجرہ ہے وہ غریب نواز سے ملتا ہے، ہمارے پیران اعظام کا۔ تو دعا فرمائی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جتنے بھی میرے سلسلے کے مرید ہیں، چاہنے والے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ بخشش کی جب دعا ہو سکتی ہے تو حفاظت کی دعا کیوں نہیں ہے نا؟ تو شاعر کہتے ہیں ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو دنیا تم سے ڈرے گی، جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں، نہ دنیا کے کسی انسان سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا بنانے والے رب سے ڈرتے ہیں۔ جو شاعر کہتے ہیں میں کروں کیسے بیان رتبہ معین الدین کا، اور لگ رہا ہے ہر طرف نعرہ معین الدین کا، لگ رہا ہے ہر طرف نعرہ معین الدین کا، چل رہا ہے آج تک، چل رہا ہے آج تک سکہ معین الدین کا، چل رہا ہے آج تک سکہ معین الدین کا۔ اور شاعر کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہے رتبہ، یہ ہے عظمت، شان و شوکت دوستو، یہ ہے رتبہ، یہ ہے عظمت، شان و شوکت دوستو، بج رہا ہے ہر طرف، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا معین الدین کا، بج رہا ہے ہر طرف
لنکا معین دین کا۔ اور آخری شعر سن لیجئے، کہتے ہیں جب سے بھیجا ہے نبی نے تب سے لے کر آج تک، جب سے بھیجا ہے نبی نے تب سے لے کر آج تک، ہند پر ہے باخدا، ہند پر ہے باخدا قبضہ معین الدین کا، ہند پر ہے باخدا قبضہ معین الدین کا۔ اور مکتے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ بات عشق والے کو سمجھ میں آئے گی، جو عشق نہیں کرتا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنی دنیا میں مست رہتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر بات اسے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی بات شروع ہوتی ہے نگاہ سے، اور وہ نگاہ جب یار پر پڑتی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور جب دل پر اثر ہوتا ہے تو وہ بھی مست ہو جاتا ہے۔ اور اسی مست ہونے کو ہی غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مستانوں میں سے ہیں جنہوں نے عثمان ہارونی کے چہرے کو دیکھا تو ان کے دیوانے بن گئے۔ تو غریب نواز کے چہرے کا کیا عالم تھا، ان کو دیکھ کر کس طریقے سے لوگ دیوانے ہوتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پڑھ لیا ہے اس نے کلمہ میرے آقا کا شرف، پڑھ لیا ہے اس نے کلمہ میرے آقا کا شرف، جس نے دیکھا ایک نظر، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ معین الدین کا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ معین الدین کا، میں کروں کیسے بیان رتبہ معین الدین کا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جو بات مجھے کافی منٹوں میں کرنی ہے، چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ تھک تو نہیں گئے؟